السلام علیکم دوستو، میں ہوں ردا اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹرینڈ ٹی وی۔ اور آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں بہت ہی انٹرسٹنگ اور حقیقت پر مبنی ایک اور کہانی۔ وہ ایک طوفانی رات تھی، بہت تیز ہوائیں چل رہی تھیں، سردی بھی اپنی انتہا پر تھی اور میں اپنے کمرے میں لیٹا ہوا ایک دلچسپ کتاب پڑھ رہا تھا۔ یہ میری عادت رہی ہے کہ جب موسم کے تیور اتنے بگڑ رہے ہوں اور سردی شدید ہو تو اس وقت مجھے اپنے بستر پر نیم تراز ہو کر کتابیں پڑھنا بہت اچھا لگتا ہے، ایک سکون سا ملتا ہے۔ میں نے اس سلسلے میں بھی اپنے آپ کو ٹرین کر رکھا ہے۔ فلسفہ یا کوئی خشک موضوع پڑھنا ہو تو دوپہر کے وقت پڑھتا ہوں، اور جب ایسی رات ہو اور ایسا ماحول ہو تو ایڈونچر پڑھتا ہوں یا ایسا کوئی ناول جس میں اسی قسم کی کسی رات کا ذکر ہو۔ میں نے ابھی کتاب کے 4-5 صفحات ہی پڑھے ہوں گے کہ دروازے پر ہونے والی دستک نے مجھے چونکا دیا۔ کئی دنوں سے دروازے کی گھنٹی خراب تھی، کئی بار سوچا کہ اس کو ٹھیک کروا لوں، لیکن سستی کی وجہ سے یا مصروفیت کی وجہ سے ٹھیک نہیں کروا سکا تھا۔ ویسے بھی میرے پاس کم ہی لوگ آیا کرتے تھے، جو آتے وہ کم سے کم رات کے وقت نہیں آتے تھے، اس لیے آنے والے دستک دے رہا تھا۔ بہرحال اٹھنا ہی پڑا۔ جا کر دروازہ کھولا تو تیز ہوا کا ایک جھونکا پوری شدت کے ساتھ اندر آیا۔ ایک آدمی دروازے پر کھڑا تھا، وہ سردی سے کانپ رہا تھا، اس کے جسم پر سردی سے بچاؤ کا مناسب لباس بھی نہیں تھا۔ میں نے پوچھا کہ کون ہو تم؟ تو وہ بولا میں کچھ دیر کے لیے پناہ چاہتا ہوں۔ اس نے کہا یہ لے ایڈونچر شروع ہو گیا تھا۔ میرے سامنے 2 آپشن تھے، یا تو میں صاف منع کر دوں یا پھر اسے اندر بلا لوں۔ اتنی دیر میں بارش بھی شروع ہو چکی تھی اور ویسے بھی وہ ایک مہذب انسان ہی دکھائی دے رہا تھا، اسی لیے میں نے اسے اندر آنے کی اجازت دے دی۔ اتنی دیر میں وہ بارش سے بھیگ چکا تھا اور اندر آ کر اس نے ایک جھرجھری سی لی۔ بیٹھ جاؤ، میں نے اسے ایک کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ تم بھیگے ہوئے ہو، میں تمہارے لیے چائے بنا کر لاتا ہوں۔ اس نے کچھ نہیں کہا اور ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ وہ ایک اچھی عمر کا آدمی تھا، شیو بڑی ہوئی تھی، لیکن بڑی ہوئی شیو یہ نہیں بتا رہی تھی کہ وہ کوئی لاوالی یا آوارہ گرد ہے، بلکہ یہ ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ باقاعدہ شیو کرنے کا عادی ہے، اور فی الحال کسی وجہ سے اس نے شیو نہیں بنائی۔ اس کا لباس لیکے کا تھا، یعنی وہ ایسا آدمی تھا جس کے ساتھ ایسی رات میں گپ شپ کی جا سکتی تھی۔ میں نے اسے چائے دینے سے پہلے ایک تولیہ لا کر دے دیا۔ یہ لو، اس سے اپنا سر پونچھ لو، بھیگ گئے ہو اور سردی بھی ہو رہی ہے۔ اس نے شکریہ ادا کر کے تولیہ لے لیا۔ میں اسے چھوڑ کر کچن کی طرف چلا گیا۔ کچھ دیر بعد جب چائے لے کر واپس آیا تو وہ آرام سے بیٹھا ہوا تھا، اس کی حالت بہت بہتر معلوم ہو رہی تھی۔ آپ کا شکریہ، اس نے چائے کا کپ لیتے ہوئے کہا۔ اس وقت واقعی اس کی ضرورت محسوس ہو رہی تھی۔ میں خود بھی اپنے لیے چائے بنانے کا سوچ رہا تھا۔ میں نے کہا اچھا ہوا تم آ گئے، 1 سے 2 بھلے ہوتے ہیں۔ چائے پینے کے دوران وہ خاموش ہی رہا۔ میں نے بھی اسے کوئی سوال نہیں کیا۔ چائے ختم کر لینے کے بعد اس نے کہا میں یہ سمجھ رہا تھا کہ اس سردی اور ایسی رات میں ٹھٹر کر مر جاؤں گا، لیکن آپ کی مہربانی کی آپ نے مجھے اندر آنے کی اجازت دے دی۔ نہیں، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، انسان ہی انسان کے کام آتا ہے۔ تم یہ بتاؤ کہ اس علاقے کی طرف کیسے آنا ہوا، ورنہ عام طور پر اس طرف کوئی نہیں آتا۔ میں نے یہ ٹھیک ہی کہا تھا، اور یہ ایک ایسا علاقہ تھا جو ابھی آباد نہیں ہوا تھا۔ بہت کم مکانات بنے ہوئے تھے اور وہ بھی ایک دوسرے سے فاصلے پر تھے۔ میرا سب سے قریبی پڑوسی بھی بہت دور تھا۔ میں کسی کی تلاش میں آیا ہوں، اس نے بتایا۔ کس کی تلاش میں؟ تم مجھے بتا سکو تو شاید میں کسی کام آ جاؤں۔ میں نے کہا کیوں نہیں، اس کا نام منور ہے، منور رانا، اس نے بتایا۔ میں اس کی باتیں سنتا رہا۔ اس وقت اس کے چہرے پر تناؤ کی کیفیت تھی، جیسے وہ کچھ یاد بھی کرتا جا رہا ہو۔ میں کئی برسوں کے بعد واپس آیا ہوں، باہر چلا گیا تھا۔ یہاں آ کر جب اس کا پتہ کیا تو معلوم ہوا کہ وہ اس علاقے میں رہنے لگا ہے۔ میں کئی دنوں پہلے دن کے وقت اس علاقے میں اس کو تلاش کرتا ہوا آیا تھا۔ یہاں معلوم ہوا کہ ایک غیر آباد علاقہ ہے، گنتی کے چند مکانات آباد ہیں اور ان میں کسی کا منور نام نہیں ہے۔ تم گھوم پھر کر دیکھ لو، میں نے کہا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ مل ہی جائے۔ نہیں، وہ یہاں نہیں ہے۔ یہاں صرف 3 ہی مکان آباد ہیں، ایک کسی سراج کا ہے اور دوسرا کسی بٹ کا ہے اور تیسرا تمہارا مکان ہے۔ کیا تم میرا نام جانتے ہو؟ اس نے پوچھا۔ کیوں نہیں، تم خورشید زمان ہو، اس نے بتایا۔ تمہارے مکان کے گیٹ پر تمہارے نام کی تختی لگی ہے، تم کسی اخبار میں کالم وغیرہ لکھتے ہو۔ کمال ہے، یہ بتاؤ اتنی معلومات تم نے کیسے حاصل کر لی؟ گھر کا بیدی ہی لنکا اڑاتا ہے۔ وہ ہنس پڑا۔ اس نے علاقے کے چوکیدار نے ساری تفصیل بتائی ہے۔ تمہارا نام کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ میرا نام آصف ہے، آصف حسنین، اس نے بتایا۔ ایک بات بتاؤ، تمہیں منور رانا کی کیوں تلاش ہے؟ میں نے پوچھا۔ معاف کرنا، یہ تمہارا ذاتی معاملہ ہے، مجھے معلوم کرنے کا حق تو نہیں ہے، پھر بھی معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ میرے دوست، تم نے میرے ساتھ بھلائی کی ہے، اسی لیے یہ راز تمہیں بتا رہا ہوں، اس نے سوچتے ہوئے کہا۔ اس شخص نے مجھے برباد کر دیا ہے، مجھ سے میری محبت چھین لی تھی، شادی کر لی تھی،
اس سے جس نے میں نے محبت کی تھی، جس کو میں نے اپنی زندگی کے لیے پسند کیا تھا۔ جس وقت شادی ہو رہی تھی میں ملک سے باہر تھا، وہیں پتا چلا کہ لڑکی کے گھر والوں نے زبردستی اس کی شادی منور سے کروا دی ہے۔ کیا منور رانا کو معلوم تھا کہ تم جس کو پسند کرتے ہو وہ کسی اور کو پسند کرتی ہے؟ ہاں معلوم تھا اسے۔ غزالہ خود اس کے پاس گئی تھی، اس نے رو رو کر اسے سب کچھ بتا دیا تھا۔ اسے درخواست بھی کی تھی کہ اسے شادی نہ کرے، لیکن اس کے باوجود اس نے شادی کر لی۔ غزالہ کے والدین پر اس شخص کے کچھ احسانات تھے، اس کا بدلہ اس نے غزالہ سے شادی کر کے لے لیا تھا۔ کیا غزالہ اس شخص سے شادی کے بعد خوش رہی تھی؟ میں نے پوچھا۔ میں اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا کیونکہ میں ملک سے باہر تھا، اور اس نے بتایا میں تو صرف اتنا جانتا ہوں کہ میں کہیں کا نہیں رہا۔ خورشید صاحب دکھ اس بات کا ہے کہ غزالہ کی شادی تو ہوئی تھی، سوال یہ ہے کہ جب منور کو معلوم ہو گیا تھا کہ غزالہ کسی اور کی محبت ہے تو پھر اس نے جانتے ہوئے شادی کیوں کی؟ اس شادی سے کیوں انکار نہیں کر دیا؟ یہ بھی تو ممکن ہو سکتا تھا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ دیکھو آصف، تمہاری کہانی یہاں تک آ گئی ہے کہ تم اس شخص کی تلاش میں مارے مارے پھر رہے ہو، لیکن تم نے ایک بار بھی غزالہ کا نام نہیں لیا کہ تمہیں اس کی بھی تلاش ہے۔ اس نے ایک گہری سانس لی۔ میں جانتا ہوں وہ اب اس دنیا میں نہیں رہی، وہ مر چکی ہے۔ یہ مجھے باہر ہی پتا چل گیا تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس شخص نے اسے اتنے دکھ دیے ہوں گے کہ وہ مر ہی گئی۔ خیر یہ بتاؤ کہ اب تمہارا کیا ارادہ ہے؟ میں نے پوچھا۔ میرا مطلب ہے کہ جب وہ تمہیں مل جائے تو پھر کیا کرو گے؟ اس نے اپنی مٹھیاں بیچ لی۔ کچھ نہیں، وہ ایک گہری سانس لے کر رہ گیا۔ اب کیا کر سکتا ہوں؟ اب تو بیچاری کی کہانی ہی ختم ہوگی۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ میں اسے مل کر اس سے یہ پوچھوں کہ میری غزالہ نے مجھ سے بے وفائی کی یا پھر تم نے اس سے زبردستی۔ میرا مطلب ہے کہ مجھے یاد تو رکھا تھا نہ اس نے، یا بالکل ہی بھول گئی تھی۔ پتہ نہیں میں کیا چاہتا ہوں۔ وہ پھر کشمکش میں مبتلا ہو گیا تھا، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ میں کسی حد تک اس کی اندرونی حالت سمجھ رہا تھا۔ وہ نفسیاتی مریض بن گیا تھا، یہ اس کی محبت کی انتہا تھی۔ اس نے نہ جانے کتنے سال باہر گزارے تھے، پھر بھی اس لڑکی کی یاد کو اپنے سینے سے لگائے ہوئے تھا جس نے اس کو چھوڑ کر کسی اور سے شادی کر لی تھی۔ غزالہ نے یہ شادی زبردستی نہیں کی تھی، بلکہ اپنی خوشی سے کی تھی۔ وہ ایسی ہی تھی، اور یہ میں اس لیے جانتا ہوں کہ منور رانا میں ہی ہوں۔ خورشید زماں میرا کلمی نام ہے کیونکہ میں ایک کالم نگار تھا اور ہوں۔ میں ایک مشہور آدمی تھا، میرے پاس اپنا گھر تھا اور گاڑی تھی، سب کچھ تھا میرے پاس۔ میں یہ جانتا تھا کہ میرے والدین جس لڑکی سے میری شادی کرنا چاہتے ہیں وہ آصف نام کے نوجوان سے محبت کرتی ہے۔ میں نے شادی سے پہلے ایک دن غزالہ کو فون کیا تھا۔ میں ایک دوسرے مزاج کا انسان ہوں، میں یہ چاہتا تھا کہ اس لڑکی سے مل کر صورتحال واضح کر لوں، ایسا نہ ہو کہ میں دو دلوں کو جدا کرنے کا سبب بن جاؤں۔ وہ میرے بلانے پر ملنے آ گئی۔ میں نے ایک ہوٹل میں ملنے کا اہتمام کیا تھا۔ ادھر ادھر کی باتوں کے بعد میں نے اس سے کہا، غزالہ جانتی ہو تمہیں یہاں بلانے کا مقصد کیا ہے؟ یہاں تک میں سمجھ رہی ہوں آپ مجھ سے مل کر اپنا اطمینان کرنا چاہتے ہیں۔ آج کل یہ عام سی بات ہو گئی ہے، شادی سے پہلے لڑکے لڑکیاں ایک دوسرے سے ملاقات کر لیتے ہیں۔ یہ تو ہے، لیکن کچھ معلوم بھی کرنا تھا۔ ہاں کہیں، پہلے یہ بتاؤ کہ تم میرے بارے میں کیا جانتی ہو؟ بہت کچھ، آپ ایک کامیاب انسان ہیں، اس نے کہا، ایک مشہور انسان ہے، معاشرے میں آپ کی عزت ہے، اور کیا چاہیے؟ میں نے یہ سنا ہے کہ تم کسی لڑکے سے محبت کرتی ہو، میں نے پوچھا۔ وہ میرا یہ سوال سن کر خوب ہوش ہو گئی، اس نے گردن جھکا لی تھی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ میں نے اس کے بارے میں جو سنا تھا وہ ٹھیک ہی تھا۔ تم نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا، میں نے پوچھا۔ دیکھیں منور صاحب، اگر آپ کا اشارہ آصف کی طرف ہے تو مجھے اقرار کرنے میں کوئی پریشانی نہیں ہے، کیونکہ مجھے اندازہ ہے کہ آپ کم از کم ان لوگوں میں سے نہیں ہوں گے جو خود تو چاہے کچھ بھی کرتے پھریں لیکن بیوی ایسی چاہتے ہیں جو آسمان سے اتر کر سیدھی ان کے پاس آ گئی ہو۔ تمہارا اندازہ صحیح ہے، میں ایسے لوگوں میں نہیں ہوں۔ میں نے ہر ایک کو انسان کے تناظر میں دیکھا ہے، میں جانتا ہوں کہ ہر ایک کے ساتھ اس قسم کے واقعات ہوا کرتے ہیں۔ اس کا نام آصف تھا، اس نے بتایا، وہ ملک سے باہر ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ ہم نے ایک دوسرے کا ساتھ نبھانے کی قسمیں کھائی تھی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ زندگی ہم پر اتنی مہربان ہو۔ نہیں ہو سکی، کوئی بات نہیں۔ بے وفائی اسی وقت ہوتی ہے جب کسی ایک کے ہوتے ہوئے کسی اور کو بھی امیدوں پر رکھا جائے۔ دوسری طرف بات یہ ہے کہ میرے والدین کسی بات پر میری شادی آصف سے نہیں کرنا چاہتے۔ انہوں نے آپ کو پسند کر لیا ہے۔ میرے لیے محبت کی اہمیت تو ہے، لیکن اپنے ماں باپ کی بھی اہمیت ہے، اس لیے میں آپ سے ملنے آ گئی ہوں۔ غزالہ نے بہت اچھی باتیں کی تھی، میں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ ایک اچھی بیوی ثابت ہوگی۔ اس نے شادی کے بعد یہ بھی ثابت کر دیا تھا، وہ وفا پرست تھی، خدمت گزار تھی، وہ ساری خوبیاں تھیں جن کے لیے کہا جاتا ہے کہ اگر اچھی بیوی ہو تو گھر جنت بن جاتا ہے۔ غزالہ نے میرے گھر کو جنت بنا دیا تھا۔ اس نے شادی کے بعد کبھی آصف کا نام نہیں لیا، اس نے مکمل طور پر خود کو میرے لیے وقف کر دیا تھا، لیکن اب میں یہ سب اس پاگل انسان کو بتا نہیں سکتا تھا۔
اس نے تو غزالہ کے لیے اپنی زندگی وقف کر دی تھی، اس کو وفا کا بہتر سمجھنے لگا تھا۔ اس کی موت کے بعد اس کے شوہر سے انتقام لینے کے لیے نکل کھڑا ہوا تھا۔ اگر اسے معلوم ہو جاتا کہ وہ جس کے لیے اتنی بھاگ دوڑ کر رہا ہے وہ اس سے کبھی پیار نہیں کرتی تھی، اس کو تو اس سے زیادہ آرام دہ زندگی کا خیال تھا، دولت کی چاہت تھی تو ٹوٹ کر رہ جاتا۔ اس کے علاوہ ایک بات یہ بھی تھی کہ اب ان باتوں کا فائدہ ہی نہیں تھا۔ میں اسے کیسے بتاتا کہ غزالہ نے کبھی اسے یاد نہیں کیا تھا، بلکہ کبھی اس کا نام بھی آ جاتا تو مذاق اڑایا کرتی تھی، طنز کرتی تھی۔ نہ جانے یہ سب سن کر اس کا کیا حال ہوتا، اس لیے میں نے کچھ نہیں بتایا۔ اس پر بھی افسوس ہو رہا تھا۔ بارش کا زور کچھ کم ہونے لگا تھا۔ آصف نے میری طرف دیکھا۔ ایک بات بتائیں، آپ کیا اکیلے رہتے ہیں؟ معاف کیجیے، میں ایک ذاتی سوال کر رہا ہوں۔ ہاں، اب تو اکیلا ہی ہوں۔ میں نے ایک گہری سانس لی۔ بیوی کا انتقال ہو چکا ہے اور اولاد کوئی نہیں ہے۔ اوہ، افسوس ہوا سن کر۔ کب انتقال ہوا؟ 3 سال ہوئے، میں نے بتایا۔ میں نے اس کے بعد شادی نہیں کی کیونکہ وہ بہت اچھی تھی اور اس کی یادیں ہی ہر وقت ساتھ رہتی ہیں، اس لیے کسی اور کی طرف دیکھنے کی اجازت ہی نہیں دیتی۔ مجھے غزالہ یاد آنے لگی تھی۔ آصف کے حوالے سے اس کا جو بھی رویہ ہی ہو، لیکن مجھ سے شادی کے بعد اس نے اپنی خدمت اور اپنی وفا پرستی سے میری دنیا ہی بدل کر رکھ دی تھی۔ اس نے کہا، منور، میں چاہے جیسی بھی ہوں لیکن ہر حال میں ایک مشرقی عورت ہوں اور ہمارے یہاں شوہر سے وہ وفا ایمان کا حصہ سمجھا جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کبھی آصف میری زندگی میں آباد ہو، لیکن اب وہ میرے لیے مر چکا ہے اور اب میں صرف آپ کی ہوں۔ میں یہ سب آصف کو کیسے بتاتا؟ وہ تو یہ سمجھ کر آیا تھا کہ اس کی محبوبہ مرتے وقت تک اس کی یاد کی شمع جلا رکھی ہوگی، اس کا نام لے لے کر اس کی یادیں آنسو بہاتی ہوں گی۔ میں کیسے بتاتا کہ بھائی میرے وہ محبوبہ تو تھی لیکن ایک بیوی بھی تھی اور وہ بھی مشرقی گھر کی عورت، اسی لیے اس کے نزدیک شوہر ہی سب کچھ تھا۔ میں یہ سب اسے نہیں بتا سکتا تھا اور اس کو دلاسا بھی نہیں دے سکتا تھا۔ بارش مکمل رک گئی تھی اور آصف نے جانے کا ارادہ ظاہر کیا۔ وہ بہت افسردہ ہو رہا تھا اور اس وقت مجھ سے برداشت نہیں ہوا۔ میں نے اس سے کہا، آصف، میں تمہیں ایک بات بتاؤں، کیا تمہیں جان کر خوشی ہوگی؟ جی بتائیں۔ غزالہ بہت اچھی تھی، بہت اچھی اور وفا پرست تھی، باوقار تھی۔ اس میں اتنی خوبیاں تھیں جو کسی میں بھی ہو تو کم ہے۔ جانتا ہوں میں، وہ دھیرے سے بولا۔ کیا تمہیں اس بات پر حیرت نہیں ہوئی کہ میں غزالہ کے بارے میں کیسے جانتا ہوں؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، کوئی حیرت نہیں ہوئی کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تم ہی منور ہو۔ اس نے کہا۔ کیا؟ میں نے حیران ہو کر اس کی طرف دیکھا۔ تم کیسے جانتے ہو؟ منور، یہ بات ہے کہ تم اپنے فلمی نام سے مشہور ہو۔ تم نے اپنے گھر کے گیٹ پر اسی کلمی نام کی پلیٹ لگا رکھی ہے، لیکن تم یہ بھول گئے ہو کہ تمہاری اس ڈرائنگ روم کے میز پر غزالہ کی تصویر فریم کی ہوئی رکھی ہے۔ اس نے تصویر کی طرف اشارہ کیا۔ یہاں آ کر 2 باتوں کا پتہ چل گیا۔ ایک بات تو یہ کہ منور رانا ہی خورشید ضیاء ہیں، اور دوسری بات یہ کہ تم نے بھی اس سے محبت کی تھی، اس کا بہت خیال رکھا تھا اور اس کو ہمیشہ خوش رکھا تھا۔ محبت کرنے والوں کو اپنے اطمینان کے لیے اس سے زیادہ اور کیا چاہیے؟ وہ جس سے محبت کر رہے ہوں اور اس کا کوئی اور بھی خیال رکھے، اسے خوش رکھے۔ محبت کرنے والے تو اس ماں کی طرح ہوتے ہیں جس کو اس بات کی خوشی ہوتی ہے کہ کوئی اور بھی اس کے بچے سے پیار کر رہا ہے۔ اگر اس کا بچہ خوش ہو تو وہ خوش ہو جاتی ہے، اور اسی لیے وہ لوگ اچھے لگتے ہیں جو اس کے بچے سے پیار کرتے ہوں۔ اس لیے میں بھی بہت خوش ہوں اور خوش ہو کر واپس جا رہا ہوں کہ غزالہ تمہارے ساتھ بہت خوش رہی تھی، تم نے اس کا خیال رکھا تھا، شکریہ۔ وہ چلا گیا اور میں نے اسے ہمیشہ یاد کیا اور مجھ پر محبت کی نئی جہتیں کھل گئیں۔ محبت کرنے والوں کے لیے محبوبہ کا حصول ہی سب کچھ نہیں ہوتا، محبت ہی حصول ہے اور محبت ہی انعام ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور ساتھ ہی چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہمارے چینل پر آنے والے ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے۔ شکریہ۔